رانا صاحب پریس کانفرنس آپ نے دیکھی اور ظاہر ہے کہ احاطہ کافی کچھ کر رہے ہیں, جانی نقصان بھی ہے, لیکن اس سے ہٹ کے کامیابیاں بھی بڑی ہیں کہ ہم ان کو صحیح طریقے سے جو ہارڈ اسٹیٹ بننے کا ایک میسج دیا تھا اس پہ اس بنیاد پہ آپریشن چل رہا ہے. لیکن جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پہ عمل درآمد کے لیے پولیٹیکل ول کی بھی ضرورت ہے جو باقی سخت جگہوں پہ ہے لیکن کے پی میں مسنگ ہے. یور تھاٹس آن دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایک تو آج میرے خیال سے عوام کے لیے کلیئر ہوگا کہ اخوان طالبان جو ہیں وہ کوزی ہو رہے ہیں انڈیا کے ساتھ, بلکہ ہو چکے ہیں. بلکہ جو انڈین نیریٹو ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمارے دشمن کا دشمن ہمارا دوست, اور اس میں ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہم نے آگے کیا کرنا, اور وہ کلیئرٹی آج مل گئی کہ اس چیز کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا کہ اخوان سرزمین پاکستان کے خلاف جو ہے استعمال ہو, اور ہر کارڈ جو ہے وہ ہم کھیلنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں, جو بات ہے نیشنل ایکشن پلان کی, یہ افسوسناک ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جہاں ریاست کا ایک نیریٹو ہے, اسٹیٹ ایک دہشت گردی کے حوالے سے جنگ لڑ رہا ہے, آپ کا اخوان جو انلیگل نیشنلز یہاں بستے ہیں اور جو میجر ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیں ان سے اگر لنکڈ ہیں تو ان کے اخراج کی بات ہے تو ایک صوبے کی الگ پالیسی ہے. اگر بات کریں تو انہی کا ممبر پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یہ تو جی معدنیات کی گیم ہے ساری, یہ سارا جو تماشا لگایا جا رہا ہے یہ معدنیات کے لیے ہے, اصل تو یہ مسئلہ ہے. اور اس طرح کا نیریٹو دیں جو کہ بالکل ہی جس میں نہ کوئی اور اس کے اندر بھی کلیئرٹی آئی نا کہ 4970 کے قریب لائسنسز تو وہیں پہ کے پی کے ڈپارٹمنٹ نے جاری کیے. بالکل, تو یہ نہیں کہ آپ ایک نیشنل نیریٹو کو آپ نگیٹ کر رہے ہیں, آپ ایک علیحدہ بیانیہ بنا رہے ہیں, آپ پھر کہتے ہیں کہ جی ان کو سپیس دیں, ان سے بات چیت کریں. بات چیت تو اخوان طالبان سے ہم ہر روز کر رہے ہیں, ان کو سمجھا رہے ہیں, لیکن جب وہاں سے بات چیت کے لیے تو ہم نے تیسرے فریق بھی ڈال دیے اندر, لیکن جب اس کے باوجود وہ آپ کے جو ہے افواج پاکستان کے بہادروں کو شہید کر رہے ہیں, آپ کے سویلینز کو شہید کر رہے ہیں, تو میرے خیال سے جہاں آپ کا کردار ہے کہ آپ لا انفورسمنٹ کو انگیج کریں, آپ کوآرڈینیٹ کریں, آپ ان سارے جو 14 نکات ہیں نیشنل ایکشن پلان کے ان پہ عمل درآمد کریں. آپ نے ایک علیحدہ سیاسی نیریٹو بنایا ہوا ہے کہ جی ہم نے تو جو یہاں جو ایک اے پی سی بلائی آپ اس کو کر لیں. بھئی آپ نیشنل ایکشن پلان کے سگنیٹریز ہیں, وہ کنسنسس سے ایک ڈاکیومنٹ بنا ہے, آپ صوبہ اپنی ڈومین میں کر کے کام کریں نا. صوبے کا ڈومین ہے سروس ڈیلیوری, آپ فارن پالیسی کے اوپر بیان بازی کر رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور تو دہشت گردی کہیں نہیں ہو رہی, اور تو یہ تو صرف پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے, تو یہ کیا کہانی ہے؟ تو یعنی کہ اس طرح کے سوال اگر اب تو وہ بیانیہ بھی مطلب آپ دیکھیں زائل ہو چکا ہے نا, تاجکستان کو دیکھ لیں. بالکل, وہ دہشت گردی تو ہر جگہ ہو رہی ہے, لیکن ایک چیف منسٹر اس طرح کی بیان بازی کر رہا ہے جس میں کوئی حقائق نہ ہو, تو پھر سوال بالکل اٹھتا ہے کہ اس کو کب تک آپ ٹالریٹ کریں گے, اس کا کیا واٹ از دا لیول کہ جس حد تک آپ ہر حد کراس کر جائیں اپنی لوکل سیاست کو چمکانے کے لیے. جنازوں میں آپ جو ہے وہ آپ کی اٹینڈنس نہیں ہوتی, آپ پرائم منسٹر ہوتے ہیں, چیف آف آرمی سٹاف ہوتے ہیں, آپ کے وزراء نہیں ہوتے, یعنی کہ یہ ہر دوسرے تیسرے دن یہ خبر آ جاتی ہے کہ جی وہ نہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے, اور اگر یہ ہوتا رہے گا تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ تو یہ سارے وہ سوال ہیں. تو میرے خیال سے اس میں یہ بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اگر آپ بلوچستان جو ہے جہاں دہشت گردی ہے وہاں اگر بہتری آ رہی ہے, وہاں اگر وہ جو ہے وہ وفاق کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں, تو آپ کو کیا مسئلہ ہے بھی, آپ کیوں نہیں چل سکتے؟ اور اگر آپ نہیں چلیں گے تو پھر ریاست تو آبویسلی جو ہے وہ تو نہیں رکے گی, وہ تو اپنے ایجنڈے کو آگے لے کے چلے گی. That's true. شوکت یوسف زئی صاحب, یہ جو اب کلیئرٹی مزید آئی ہے اور فیکچولی جو چیزیں شو کی گئی ہیں, یعنی کہ اب آپ دیکھ لیں کہ 20 تنظیمیں جو افغانستان میں کام کر رہی ہیں اور افغان طالبان ان کی سرپرستی کر رہے ہیں, اور اب تو یہ بھی کلیئر ہو گیا ہے کہ وہ باقی ملک بھی, آپ نے جو ابھی ریسنٹلی دہشت گردی کے واقعات دیکھے ان ملکوں میں بھی, تو وہ بھی ایران ہو, تاجکستان ہو, ازبکستان ہو, وہ بھی تنگ ہیں افغان طالبان سے. تو کیا اب کے پی کی حکومت کو کچھ سمجھ آئے گا کہ بھائی یہ معاملہ صرف ایک ملک پاکستان کی حد تک محدود نہیں ہے, ہم نے تو بڑی کوشش کی بات کرنے کی لیکن وہاں سے کچھ حل نہیں نکل رہا. کیا آپ کو اب انڈرسٹینڈنگ ہوگی اس چیز کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں ستی بھائی, پہلی بات تو یہ کہ چیزوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے نا. اچھا, اگر آپ نے افغانستان کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی ہے, آپ نے لڑنا ہے, تو آپ کو کون روک سکتا ہے؟ یہ بات کرنا کہ جی نیشنل ایکشن پلان ہو گیا ہے, وہ نیشنل ایکشن پلان کس نے بنایا تھا؟ صوبوں نے بنایا تھا نا. اور وہی صوبہ جو سب سے زیادہ متاثر ہے, اس میں بلوچستان بھی ہے, خیبر پختونخوا بھی ہے,
تو اگر صرف آپریشن سے ہی مسئلہ اندرونی طور پہ حل ہوتا ہے تو وہ تو پھر بلوچستان میں تو آج امن ہی امن ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہاں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپریشن کرنے میں یا کسی قسم کی کاروائی میں. تو کوئی کہہ بھی نہیں رہا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں نا، ہم ہمارے دیکھیں نہیں، لیکن شوکت صاحب جہاں تک بلوچستان کی بات ہے تو بلوچستان میں جو ایک ایشو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ وہاں پر ایپیکس کمیٹی ہو، ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی ہو یا اس سے نیچے جو ہے وہ کمیٹیاں ہوں، وہ کام کر رہی ہیں. یعنی کہ یہ جو چیزیں شیئر کی جاتی ہیں گورنمنٹ کے ساتھ اور وہاں پر ایم ایل ایز، ایم پی ایز اور باقی قیادت مل کر کام کریں. میں یہ عرض کر رہا ہوں، آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ فرق کیا ہے. آپ لوگ تو اس بیانیے سے ہی کے خلاف ہیں کہ جی آپریشن نہیں ہونے دینا. بات نہیں کر رہا ہوں میں، امن کی بات کر رہا ہوں. جی جی نہیں، میں امن کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اسی سے امن آتا نا تو ابھی بہت امن ہو جاتا وہاں پہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ بجائے اس کے کہ یہ لوگ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالے اور کوئی اچھا حل نکالے، وہ یہ سامنے آ کے سب سے پہلے یہ کہتے ہیں فوج کی شہادتیں ہو رہی ہیں. تو بھئی فوج کی شہادتوں پہ کیا ہم خوش ہو رہے ہیں؟ یہ تو ہم سب کی فوج ہے. ہم سب کی فوج جو ہے نا وہ اگر لڑتی ہے، بہادری سے لڑتی ہے سب کو، تو سب کو اس پہ فخر ہے. لیکن اس کو اسپیسیفک کرنا کہ جی آپ چونکہ آپ افغانستان کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے، تو بھئی آپ نہیں چاہتے تو جا کے لڑ لیں، اٹیک کر لیں. ہم نے تو نہیں روکا ہے آپ کو. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ کے پی اسمبلی میں شوکت صاحب جو کے پی اسمبلی میں جو بیان، میں سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں لیکن تھوڑا سا کلیئرٹی کے لیے آپ اس پہ بھی رسپونڈ کر دیجیے گا. کے پی اسمبلی میں ایک معزز رکن یہ بیان دیتے ہیں کہ جی ڈالروں اور مائنز کے لیے جی یہ کام ہو رہا ہے، تو وہاں پر تو آپ خود کوسچن اٹھاتے ہیں نا فوج کی قربانیوں پہ، تو پھر اس پہ تو رسپانس آئے گا. دیکھیں اب یہ تو آپ دیکھیں، یہ تو میں عرض کروں، دیکھیں اسمبلی کے اندر اگر کسی نے بیان دیا، کیونکہ میرے نظر سے نہیں گزرا، مجھے میرے علم میں نہیں ہے کون ہے کون نہیں ہے، لیکن بارو ایک انڈیویجول ایک الگ چیز، میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں. میں آج بیٹھا ہوں پارٹی کی طرف سے بیٹھا ہوں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کچھ عرصے پہلے یہ جب ایشو زیادہ بڑھا تو ہماری اے پی سی بلائی گئی اسمبلی کے اندر. یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا کام نہیں ہے. یہ اسمبلی میں نون لیگ کا اپوزیشن لیڈر، پیپلز پارٹی کا گورنر، جے یو آئی کا فضل الرحمان صاحب کے بھائی، یہ سارے لوگ مل کر انہوں نے ایک اعلامیہ بنایا اور اسپیکر بابر سلیم سواتی صاحب نے وہ اعلامیہ جاری کیا. ٹھیک ہے. انہوں نے گوارا بھی نہیں کیا کہ اس اعلامیہ کو پڑھے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ 2-3 دن پہلے اس اسپیکر بابر سلیم سواتی صاحب نے ایک کاپی دوبارہ وزیر اعظم کو بھجوائی، وزیر داخلہ کو بھجوائی اور سینٹ اور قومی اسمبلی کے اسپیکرز کو بھجوائی اور ان سے کہا کہ ہمیں جواب تو دے دینا. اس میں کوئی یہ تو پی ٹی آئی کا موقف نہیں ہے اکیلا، یہ تو آپ کی جو پارٹی یہاں ہے خیبر پختونخوا کے اندر مسلم لیگ، اس کا بھی یہی موقف ہے. جو امیر مقام صاحب کے بھائی ہیں یہاں پہ اپوزیشن لیڈر، گورنر صاحب ہیں، اچھا ان سب نے مل کے یہ اعلامیہ بنایا ہے. اب اعلامیہ کو پڑھ تو لینا اور اس پہ مشاورت کر لیں ہمارے ساتھ کہ بھائی یہ چیز غلط ہے، یہ ٹھیک ہے. چلو یہ تو بتا دیں نا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے. لیکن آپ یہ نہیں کر رہے، آپ وہاں سے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کرنا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ کوئی وہ لڑائی نہیں ہے کہ آپ ہندوستان کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہاں سے گولے پھینکے اسلام آباد سے اور یہاں سے لوگ مرتے جائیں، اس طرح تو نہیں ہے. دیکھیں یہ تو سرچ آپریشن ہو رہے ہیں اور سرچ آپریشن ابھی تک رکے نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے کہ جی ہم نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ رکے ہوئے ہیں سرچ آپریشن. لیکن میں پولیٹیکل ول کی بات کروں. بہرحال آپ کے اوپر واپس آتا ہوں آپ کے اوپر. نہیں، ہم جو پولیٹیکل ول کی بات کر رہے ہیں نا، ہم نے ہمارے ذاتی تو میرا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن جو اے پی سی ہوئی ہے وہ تو کم از کم دیکھا جائے نا، اس میں ان کی اپنی پارٹی بیٹھی ہوئی ہے. خیر اس میں دوسرا بیانیہ یہ آتا ہے شوکت صاحب نیشنل ایکشن پلان 2014 سے لے کے 2021 میں ریوزٹ بھی ہوا، مطلب ایک جامع پلان تھا. اس کے بعد اب آپ کہتے ہیں ہر دوسرے دن. اور دوسرا یہ ہے کہ جو رسپونڈ کیوں کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی جانب سے آ کے میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ وہی ایکشن نیشنل ایکشن پلان لاگو کرنا چاہتے ہیں تو آئے اسی پہ بات کر لیں کہ جی آپ نے یہ بھیجا ہے، لیکن اب بھی بات کرنی ہے، امپلیمنٹ کریں. اب بھی بات آپ کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کا وزیر داخلہ آپ کا وزیر داخلہ آنے کی زحمت بھی نہیں کرتا ہے. نہیں، میرا سوال یہ ہے شوکت صاحب، ایک چیز اگر ایک ڈاکیومنٹ بن گیا نیشنل ایکشن پلان جس کے اندر یہی تھا کہ دہشت گردی کے خلاف پورے ملک میں ایک بیانیہ ہونا چاہیے، اس پہ سب سیاسی جماعتوں کے دستخط تھے، ساری چیزیں تھیں، اس کے اندر جو ہے وہ باقی مطلب کوئی ایسی چیز نہیں تھی. اب اس کے اوپر فردر بات ہو، مطلب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ دوبارہ اس کے اوپر کس چیز کی بات کی جائے. ایسا نہیں ہے. نہیں دیکھیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ سب نے کہا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور کیونکہ ہم سب سے زیادہ تو ہم متاثر، ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ دہشت گردی ختم ہو. سب سے پہلے تو امن کی ہمیں ضرورت ہے.
ہمیں امن نہیں ہوگا تو پھر آگے کہاں سے امن ہوگا؟ اس کا مطلب ہے پھر بیانیہ لیکن میں یہ بات سیاسی ہے. کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ امن چاہتے ہیں ان کے پاس اس کا حل بھی ہے نا، تو اس کے حل پہ بات تو کر لینا. آپ کہیں کہ جی ہمیں یہ سوٹ نہیں کرتا ہے، آپ تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں، نہ اس کو دیکھ رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کرتے ہیں اس پہ بات. نیشنل ایکشن پلان پہ پنجاب میں کتنا عمل ہوا ہے؟ مجھے کوئی بتا دے نیشنل ایکشن پلان مجھے پہ ایک پنجاب بات میں کتنا بتائیں، عمل ہوا ہے؟ پنجاب میں دہشت گردی کے کتنے واقعات ہیں؟ جو مجھے دوسرے ایک بات حوالے سے بتائیں تھا، نا کیا عمل ہوا ہے؟ شوکت صاحب، پنجاب میں دہشت گردی کے کتنے واقعات ہوئے؟ کے پی میں کتنے واقعات ہوئے ان کمپیریزن؟ یار فرنٹ لائن صبح ہمیں بلوچستان دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ نا، دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ پولیٹیکل ول ہونی چاہیے آپ کے اندر بھی. میں آتا ہوں واپس آپ کے پاس.